أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ڈر جائے اور وہ قرآن میں غور و فکر کرے؟ کیا ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں؟ محترم حاضرین، پورا مہینہ ہی الحمدللہ مسئلہ تراویح پر ہمارا دروس فجر بعد اور تراویح بعد ہوتا رہا ہے، اور آپ تمام حضرات نے ہی بڑے شوق اور ذوق سے اس کو سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ کے شوق کو بڑھائے۔ یہ مسئلہ اتنا طویل ہے کہ اتنا مہینہ گزرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ تھوڑی ہی سی گفتگو ہوئی، تو چونکہ آج آخری تراویح تھی تو ہم بھی اپنی اس گفتگو کا اختتام آج کریں گے، پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، زندگی دیا تو آگے پھر گفتگو ہوگی۔ آج جس مسئلے پہ گفتگو ہوگی تراویح و تہجد کے، وہ ایک سوال ہے، اس سوال پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، یعنی ایک ایسا پروپیگنڈا کیا گیا اور اتنی زور سے کیا گیا کہ دلائل اس میں دب کر رہ گئے۔ حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی، حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی، حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی، آپ نے سنے ہو، لیکن کبھی آپ نے بولا کہ اچھا حضرت عمر نے 20 پڑھائی تو دلیل تو دے، کون سی حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی؟ اتنی زور سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دلائل اس میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث کون سی ہے جو گزشتہ 2-3 دن پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمیم الداری اور ابی ابن کعب کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ کیا کیا حضرت عمر نے؟ 2 امام مقرر کیے، تمیم الداری اور ابن ابی کعب۔ اس سے ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ تراویح کے لیے 2 امام مقرر کرنا چاہیے۔ اب احناف جس طرح 2 امام مقرر کر کے پڑھاتے ہیں ویسا صحابہ نے نہیں کیا۔ ان کے وہاں طریقہ کار کیا ہے؟ وہ عرب کی کاپی کر لیتے ہیں۔ عرب نے کسی اور مسئلے میں اجتہاد کر کے استنباط کر کے حل نکالا، انہوں نے اس کو غلط انداز میں بیان کر لیا۔ ان کے ہاں کیسا مسئلہ تھا کہ 2 امام ہوتے ہیں، ایک 10 رکعت پڑھاتا ہے، ایک 10 رکعت پڑھاتا ہے۔ تو کیا حضرت عمر نے ایسا کیا تھا؟ نہیں، حضرت عمر نے 2 امام مقرر کیے تھے، ایک امام 20 دن تک تراویح پڑھاتا تھا اور ایک امام 10 دن تک پڑھاتا تھا۔ ایک صحابی 20 دن تک لوگوں کو تراویح پڑھائے اور ایک نے آخری کے 10 دن پڑھائے۔ تو جنہوں نے 20 دن پڑھائے انہوں نے آخری کے 10 دن والوں کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی، وہ پھر رات میں تہجد پڑھتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ دونوں نمازیں ایک ہیں، اگر الگ ہوتی تو وہ پہلے تراویح پڑھتے اور بعد میں تہجد پڑھتے۔ تو 2 امام رکھنے کا مقصود اور طریقہ سنت صحابہ کا یہ ہے کہ وہ ایک 20 دن پڑھاتا ہے اور ایک آخر 10 دن پڑھاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک امام آ کے 10 رکعت پڑھائے اور دوسرا امام آ کے 10 رکعت پڑھائے۔ اگر یہی طریقہ نکالیں گے کسی کو 30 رکعت پڑھانے ہیں تو کیا 3 امام رکھے گا آدمی؟ پہلا مسئلہ۔ دوسرا یہ جو حدیث ہے تمیم الداری کی کہ 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، تو اس میں سعید بن یزید کے 2 شاگرد ہیں، محمد بن یوسف اور حذیفہ بن یزید۔ دیکھیے اس کی سند، امام مالک سے محمد بن یوسف، اور محمد بن یوسف کے بعد سب صحابی ہیں، سعید بن یزید صحابی، حضرت عمر صحابی، تمیم الداری صحابی، ابی ابن کعب صحابی۔ یہ پوری مدنی سند ہے، پوری مدنی۔ دن رات مدینہ کا ڈھونگ رچنے والے اس سند کو کبھی لیتے ہی نہیں، اور اس سند میں ایک نہیں 2 نام کے راویوں کے نام یزید ہے، انہیں یہاں نہیں دکھتا کہ یزید نام رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے۔ اب اس میں صحابی کے 2 شاگرد، ایک شاگرد محمد بن یوسف کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور حذیفہ بن یزید کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر نے 21 پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ 2 شاگردوں کی بات چل رہی ہے۔ کسی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے لگتا ہے، انہوں نے شک کا اظہار کیا، اور ان کی بات محمد بن یوسف کی یقینی تھی۔ تو یقینی بات کو چھوڑ کر امت نے کون سی بات کو لے لیا؟ جس میں تردد تھا، جس میں شک تھا، پہلی چیز۔ اب ان کا دعویٰ کیا ہے؟ 23 رکعت، 20 رکعت تراویح 3 میں تھی۔ ان کے دعوے میں دلیل ہی نہیں ہے، حدیث میں تو 21 کا ہے۔ جو بحث چل رہی ہے وہ کس سے کی ہے؟ 21 رکعت کی ہے نا۔ تو دعویٰ تمہارا 23 کا، تو دلیل تمہاری 21۔ تو دعوے کے مطابق ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، ان کے دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے،
اس کی وجہ سے وہ اتنا بھرپور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے پروپیگنڈے میں آ کے دلائل کو ڈھونڈنے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہمیں سندوں کے بارے میں بھی تھوڑا علم حاصل کرنا چاہیے. چلتے پھرتے ادھر ادھر کی گفتگو سے بہتر ہے کہ ہم راویوں کے حوال پر گفتگو کر لیں کہ آج ہم نے جو حدیث سنی تھی, آج جو ہم نے خطبے میں سنا تھا, اس میں کون سے راوی تھے؟ کوئی ایک راوی کا نام ہمیں معلوم ہے یا کون سے صحابی تھے؟ تو یہ محمد بن یوسف اور حذیفہ بن یزید, طائف بن یزید کے شاگرد ہیں. اس میں ایک لمبی بحث ہے, لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ محمد بن یوسف ثقہ ثبت ہیں, ان کے حافظے پر کسی نے کلام نہیں کیا. حذیفہ بن یزید کے حافظے پر محدثین نے کلام کیا. کہ جب ایسا ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ دو محدث, دو اماموں کی بات مل جاتی ہے, دو راویوں کی بات ملتی ہے, تو کس کی لی جائے گی, کس کی چھوڑی جائے گی؟ تو پھر اس کے کیریکٹر, اس کے حافظے پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ یہ سچے ہیں, ان پر کسی کی جرح نہیں ہے, یہ تھوڑے کمزور تھے, ان میں تھوڑی کمی تھی, تو ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا, ان کی بات کو لیا جائے گا. تو صحیح بات یہ ہے کہ محمد بن یوسف نے یقینی بات کہی اور یزید بن حذیفہ نے شک کا اظہار کیا. پھر کافی لمبی بحث ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے توفیق عطا فرمائے, اور اس ماہ مبارک میں ہم نے جو بھی قیام میں محنتیں کی, مشقتیں کی, کمر کسی اور جو کمی بیشی رہ گئی, اللہ رب العالمین سے درگزر فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی حقیر سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.